نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، تو آج بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کس طرح اسلام وہ لے کر آئے، اس کا ایک بہترین اور دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ مکرمہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹھی میں تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور پھر دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہ کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض سے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اسی لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو بھی یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ تو عرض کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں کہ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں
پیشاب کرنے کے لگوں گا یا جوتا درست کرنے لگوں گا تو تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اسی وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ اگر تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں ہم پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر با آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ ان کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، ان پہ ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا، تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی کی باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کے چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا۔ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا مجال تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ ہر شخص پر ایک کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ دین ہم تک بڑی مشقتوں سے پہنچایا ہے، بڑی تکلیف میں پہنچا ہے۔ آج ہم مسلمان جو بنے بیٹھے ہیں، یا ہم کو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا جس کی ہم کو قدر نہیں، ہم نے ایسی تکلیفیں نہیں اٹھائی، نہ ہم نے سوچا ہے، لیکن کبھی کتاب پڑھیں، اس دور میں کتاب پڑھتے پڑھتے اس دور میں پہنچ جائیں، اس کا موازنہ کریں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم حکمت عملی پہ عمل کرتے، لیکن ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے حکمت عملی پہ عمل نہیں کیا،
ورنہ کھلے عام شہادت کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام کو اظہار کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیے جنت کا۔ کیا ہی ایسا ہو کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ اللہ رب العزت ہم کو جنت کا مزہ دنیا میں ہی عطا کر دے۔ اور ایسا ہے، جو لوگوں کی زندگی صحیح معنوں پہ دین میں ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ رب العزت ان کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرماتا۔ دنیا کا ہونا یا نہ ہونا ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ رہتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ فکر لگی رہتی ہے۔ اب صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک ہمارے کتنے عمل ایسے ہیں جو اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑنے والے ہیں۔ کیا ہی ایسا نہ ہو کہ ہم اب آج سے زندگی اپنی چینج کریں اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم کو رحم کرم فرمائے۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے، ہماری ویڈیو آپ کی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔